نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ معزز حاضرین محترم، ہفتہ وار اس حلقہ درود و فکر میں جمع ہونے والے معزز خوش نصیب حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے آج کے اس حلقہ درود و فکر میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا اور طاہر آپٹیکل کی ہفتہ وار اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اب جمادی الثانی کا یہ مبارک جو مہینہ ہے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بھی بات کرنا لازمی ہوتی ہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم ولادت ہے، تو آپ کے حوالے سے بھی بات کرنا وہ ضروری ہے۔ لیکن میں ان دونوں شخصیات پہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نیکسٹ جب ہفتہ جو بھی ساتھی تشریف لائیں گے آپ انہیں بھی بتائیں کہ وہ ان موضوعات میں سے کسی ایک پر جیسے وہ مناسب سمجھے بات کریں۔ میں اس حوالے سے چند باتیں جتنا وقت اب بچا ہے، میں سورہ عصر کی روشنی میں ہماری ذاتی یا انفرادی اور اجتماعی اصلاح اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یقیناً 2021 میں ہم نے گزارا اور 2022 میں ہم داخل ہوئے، تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک میرا پیغام ہو جائے گا آپ ساتھیوں کے لیے کہ ہم نے نئے سال کے لیے نئے عزم کیسے ترتیب دینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس سورہ میں بات جو شروع کی وہ ایک قسم سے کی اور فرمایا والعصر۔ اس العصر کے 4 مختلف معنی لکھے گئے کہ اللہ نے العصر کے ذریعے کس چیز کی قسم کھائی۔ ایک العصر کا معنی یہ بھی لیا گیا کہ اللہ رب العزت نے العصر کے ذریعے نماز عصر کی قسم کھائی، اس لیے کہ وہ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء اس کی درمیانی نماز، اور وہ جو قرآن مجید میں آیا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر بعض مفسرین نے کہا کہ العصر سے مراد نماز عصر ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ العصر سے مراد عصر کا وقت ہے، جو وقت عصر ہے اس وقت کی قسم، اس لیے کہ صبح سورج نکلتا ہے، دن کو وہ سورج عروج پہ ہوتا ہے، العصر کے وقت وہی جو عروج پر سورج ہوتا ہے اسے زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، تو العصر اس وقت عصر کی قسم کھائی، اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت اس چیز کی طرف متوجہ کرے
کہ اے انسان تیری پیدائش بھی ہوگی، تجھے بچپنا بھی ملے گا، لڑکپن بھی دوں گا اور جوانی بھی دوں گا، جوانی تمہاری عمر کا عروج ہوگی۔ العصر کی قسم کے ذریعے توجہ دلوائی کہ عروج کے بعد تم نے پھر زوال کی طرف ڈھلنا ہے۔ دو، تیسرا یہ معنی کیا گیا کہ العصر سے مراد مطلقاً سارے زمانے کی قسم، جب سے زمانہ بنا اور جب تک زمانہ ہے سارے زمانے کی قسم، اس لیے کہ زمانے سے بڑھ کر انسانی حالات پہ کوئی چیز گواہ نہیں۔ یعنی یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ سب سے بڑا گواہ ہمارے لیے، یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن، یا یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن۔ یعنی انسان کا وجود گواہ ہے، انسان کے جاننے والے گواہ ہو سکتے ہیں، اہل محلہ گواہ ہو سکتے ہیں، اہل علاقہ گواہ ہو سکتے ہیں، انسان پر کئی لوگ گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان پر سب سے بڑا گواہ وہ زمانہ خود ہے۔ کہ میں جلوت میں ہوں تو آپ گواہی دیں گے میری، جب میں خلوت میں ہوں تو آپ تو مجھے نہیں دے گا، لہذا خلوت کی گواہی آپ نہیں دے سکتے۔ اس خلوت کی وقت بھی زمانہ پھر بھی مجھ پہ گواہ ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ مطلقاً سارے زمانے کی قسم۔ اور چوتھا معنی یہ کیا گیا العصر کا کہ جس زمانے میں حضور اس دنیا میں موجود تھے، اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ ایک تو زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ تھا۔ جس زمانے میں میرے مصطفیٰ اس دنیا میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ سب سے بہترین تھا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور کا جو زمانہ تھا، اگر وہ زمانہ نہ ہوتا تو پھر کائنات میں کوئی زمانہ بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ ہر زمانہ اس زمانے کی وجہ سے ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق حضور کی وجہ سے ہے، تو لہذا جس زمانے میں حضور دنیا میں جلوہ گر تھے، اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی۔ اب یہ چار مختلف معنی کیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی معنی بھی لیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے قسم ضرور کھائی، وہ چاہے نماز عصر کی ہے، چاہے وقت عصر کی ہے، چاہے سارے زمانے کی ہے، چاہے زمانے مصطفیٰ کی ہے، قسم ضرور کھائی ہے۔ اب قسم کا سہارا میں اور آپ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اپنی بات کا ویٹیج بڑھانے کے لیے ہمیں قسم کی ضرورت ہے۔ اللہ قسم کی حاجت سے پاک ہے۔ اللہ کو اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے قسم کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو قرآن کے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میرا کتاب الحمد سے والناس تک اس پورے کلام کو پڑھ لو، اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھ لو۔ اللہ نے شروع میں اعلان کر دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں آپ کو ملے گی جس کے شروع میں تو کیا آخر پر بھی اگر یہ لکھا ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی مصنف نہیں لکھ سکتا۔ وجہ کہ ہر مصنف یہ جانتا ہے کہ میری کاوش میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی نہ بھی ہو تو بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں فرما دیا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لہذا اس مالک کو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ نے قسم کھائی۔ وہ کیوں کھائی؟ صرف اس لیے کھائی کہ انسان یہ جب دیکھے گا کہ میرے مولا نے اگر کسی بات سے پہلے قسم کھائی ہے تو وہ بات کتنی ضروری ہوگی،
وہ بات میرے لیے کتنی قابل توجہ ہوگی کہ اس بات سے پہلے اللہ نے بھی قسم کھائی. اب وہ بات کیا ہے جس کے لیے قسم کھائی؟ وہ بات ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے. ہر شخص خسارے میں ہے. ہر شخص ہر ایک کو خسارہ ہوتا ہے، وہ محسوس کرے تب بھی نہ کرے تب بھی. انسان توجہ دے تب بھی نہ توجہ دے تب بھی، دھیان کرے تب بھی نہ دھیان دے تب بھی، اس کو سیریس لے یا نہ لے، ہر صورت میں ہر انسان خسارے میں ہے. ہر انسان خسارے میں ہے. امام فخر الدین رازی جو تفسیر کبیر کے مصنف، عربی زبان کی ایک بہت بڑی اور جامع قسم کی تفسیر ہے، اس کا نام ہی تفسیر کبیر اس لیے رکھا گیا کہ وہ بڑی تفسیر. امام فخر الدین رازی اب دیکھیں جو ائمہ تھے ان کے مزاج کیسے ہوتے تھے. کہتے تھے کہ میں تفسیر لکھتے لکھتے جب سورہ عصر کی تفسیر پہ پہنچا، کہتے ہیں میں نے ایک دن لکھنا شروع کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں. کہتے ہیں پورا دن گزر گیا، رات بھی تھی. اگلا دن آیا، پھر میں نے شروع کرنے چاہیے کہ تفسیر شروع کروں گا العصر کی. کہتے پھر سارا دن سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں. کہتے تیسرا دن آیا، 3 دن گزر گئے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں والعصر کی تفسیر شروع نہ کر سکا، صرف اس کشمکش میں کہ بات اتنی بڑی ہے، میں شروع کہاں سے کروں، پیغام اتنا اہم ہے، میں اسے کہاں سے شروع کروں. تو کیسے 3 دنوں کے بعد میں کسی کام سے بازار گیا، اور بازار گیا تو وہاں ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں کسی اور جگہ کھڑا تھا، اچانک اس برف بیچنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی، اور وہ آواز یوں دے رہا تھا، کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندو، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میرے کان میں یہ آواز پڑی، میں ایک دم متوجہ ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی. اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی تو مجھے محسوس ہو گیا کہ آواز اس طرف سے آ رہی. کہتے میں اس طرف چلا تو آگے دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے. اب اس کا سرمایہ برف تھا. اس کا سرمایہ کیا تھا؟ اس کی پراپرٹی وہ برف تھی، اس کی انویسٹمنٹ ساری برف پہ تھی. اس نے آواز جو لگانی تھی وہ یہی لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ فخر الدین رازی وقت کا امام میرے پاس. وہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو، ایک دفعہ پھر کہو. اس نے پھر کہا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب اسے نہیں معلوم کہ یہ امام کیوں رو رہے ہیں. آپ نے کہا ایک دفعہ پھر کہو کیا کہہ رہے. اس نے کہا رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ. آپ نے اس کا شکریہ ادا کر کہا میں 3 دنوں سے سورہ عصر کی تفسیر لکھنا چاہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات شروع کہاں سے کروں. آج تمہارے اس جملے نے میری العصر کی تفسیر کروا دی. وہ شخص اور حیران ہوا کہ میرا جملہ ایسا کیا ہے. آپ نے کہا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ اے انسان، اللہ نے تجھے بھی ایک سرمایہ دے کے دنیا میں بھیجا. اس سرمایہ کا نام زندگی ہے. اس سرمایہ کا نام زندگی ہے. اے انسان تم بھی اپنے اوپر رحم کر کے تیرا سرمایہ بھی گھل رہا ہے کہ ہر اگلا سانس تمہاری زندگی کم کر رہا ہے. ہر اگلا سانس تمہاری زندگی کم کر رہا ہے. تم اگلا سال آتا ہے تو خوشی مناتے ہو کہ برتھ ڈے آئی ہے، سالگرہ آئی ہے، میں 1 سال اور بڑا ہو گیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 سال بڑا تو ہوئے ہو جسمانی طور پہ، شعوری طور پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری جو زندگی تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا.
اس میں سے 1 سال کم ہو گیا. لہذا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں. اور کوئی خسارہ اگر نہیں سمجھ آتا، یہ خسارہ تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہر سانس ہماری زندگی کو ختم کر رہی ہے. امام غزالی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا، اور یہی سوال مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی پوچھا گیا. سوال پوچھنے کا انداز مختلف تھا لیکن معنی اور مفہوم ایک ہی. پوچھا یہ گیا کہ حضرت بتائیے زندگی کی تعریف کیا ہے؟ زندگی کی تعریف کیا ہے؟ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو سانس تم لے چکے اسے زندگی کہتے ہیں. جو سانس تم لے چکے اسے سوال کرنے والا حیران ہوا کہ حضور جو سانس لے چکا وہ زندگی ہے، جو سانسیں لینی ہے وہ کیا ہے؟ مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا جو سانس لے چکے وہ تو یقین ہے کہ لے چکے، اور جو کہہ رہے ہو کہ جو سانسیں لینی ہے اس کا تمہیں یقین ہے کہ وہ لے گے تو؟ اس نے کہا یہ تو یقین نہیں ہے. آپ نے فرمایا لہذا پھر زندگی وہی ہے جو سانس لے چکے. جو سانسیں لینی ہے وہ بونس ہے، آ گئی تو زندگی بن جائے گا، نہ وہ سانس آیا تو وہ موت ہے. اب ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ خسارے سے بچنے کا حل بھی خود بتا دیا. پہلا حل دیا الا الذین آمنوا، خسارے سے صرف وہ بچے گا جس کی زندگی میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کے اندر ایمان موجود ہو. کیا چیز ہوگی؟ ایمان. جو ایمان سے خالی ہے وہ کچھ بھی کرتا پھرا وہ خسارے میں. وہ کیا ہے؟ ایمان ہے تو خسارے سے ہم بچیں گے، نہیں ہے تو خسارے میں رہیں گے. اب ایمان کی تعریفات متعدد لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے، لیکن میں جو کچھ یعنی منہاج القرآن سے میں نے سیکھا اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سنگت اور رفاقت سے میں نے سیکھا، وہ ایک جملے میں اگر پوچھے نا ایمان کسے کہتے ہیں تو ایمان صرف اور صرف محبت و ادب مصطفیٰ کا نام. جس کی طبیعت میں وہ محبت اور ادب جتنا ہے اس کا ایمان اتنا نکھرا ہوا ہے. اور جس کی طبیعت میں محبت مصطفیٰ یا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں کسی اعتبار سے کمی آ گئی، اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. آج ہم عمر بھر اگر نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، تو ہم صحابہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ صحابہ نے حضور سے جو محبت کی، رہتی دنیا تک وہ محبت کاری کوئی نہیں سکتا. انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کا جو ادب کیا، رہتی دنیا تک وہ ادب ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو ایمان محبت اور ادب مصطفیٰ کا نام. حضور نے فرمایا رب ہے تو رب ہے، مان لیا. جس نے حضور کے کہنے پہ مانا وہ مسلمان ہو گیا. جس نے اپنی عقل سے رب کو مانا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سارا ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے اولی ترجیح ایمان کی دنیا میں حضور کی ذات. دوسری چیز وعامل الصالحات، ایمان کے ساتھ دوسری چیز جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ اعمال صالحہ. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہاں یہ بات میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ اعمال صالحہ سے مراد صرف عبادت نہیں. پھر میں دوہرا رہا ہوں، اعمال صالحہ سے مراد صرف عبادت نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، قرآن مجید روزانہ تلاوت اس کی کر لیں، رمضان کے روزے آئیں تو وہ رکھ لیں، صاحب استطاعت اگر حج کر لیں یا زکوٰۃ دے دیں، تو صرف یہ عبادت اعمال صالحہ صرف یہ نہیں ہے. اعمال صالحہ کہتے ہیں اچھے عمل کو. کس کو کہتے ہیں؟ اچھے عمل. اچھے عمل میں عبادت تو ہے
اچھے عمل میں حقوق بھی ہیں. اچھے عمل میں حقوق بھی. بطور بیٹا میں نے اپنے والدین کے کتنے حقوق ادا کیے. بطور والد میں نے اولاد کے کتنے حقوق ادا کیے. بطور شوہر میں نے بیوی کے کتنے حقوق ادا کیے. بطور استاذ میں نے طالب علم کے حقوق کتنے ادا کیے. بطور داعی دین کے میں نے جو میرے زیر دعوت ہیں ان کے حقوق کتنے ادا کیے. بطور مرشد میں نے مریدوں کے حقوق کتنے ادا کیے. بطور قائد اور لیڈر میں نے اپنے کارکنان کے حقوق کتنے ادا کیے. بطور ایک شہری کے میں نے ہمسائے کے حقوق کتنے ادا کیے. بطور ایک مسلمان کے دیگر مسلمانوں کے حقوق کتنے دیے. بطور ایک مسلمان کے میں نے انسانوں کے حقوق کتنے ادا کیے. یہ سارا ادا کرنا یہ بھی اعمال صالحہ میں ہے. ہم صرف عبادت پہ زور دیتے ہیں، اگر دیں بھی حقوق کی دنیا میں ہمیں پرواہ ہی نہیں. اعمال صالحہ ان دو چیزوں کا نام، حقوق کا اور عبادات کا. تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جب بھی لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات کریں، انہیں حق بات کی تلقین کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کے ساتھ آپ بھی شروع ہو جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں جی آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ممکن. آج کے دور میں سچ بولیں گے تو لوگ بے وقوف کہیں گے. اگر تو ہم نے اپنی ہر چیز لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے تو پھر تو ہم اس لیے کریں کہ اگر جواب بھی قیامت کے دن لوگوں کو دینا ہے تو خدا را ہر کام کریں لیکن اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، لوگوں کو نہ دینا. یہ جو بولی ہے نا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، رشوت کے بغیر، فلاں کے بغیر، فلاں کے بغیر، یہ وہ بولی ہے جو حضور کے دور میں مکہ والے بولتے تھے. وہ کہتے تھے جھوٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے زندگی. میرے مصطفیٰ نے اس معاشرے میں انہیں 40 سال سچ بول کے دکھایا. وہ کہتے تھے امانت کے بغیر، دیانت کے بغیر، امانت کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جا سکتی. مصطفیٰ نے 40 سال امانت کے ساتھ زندگی گزاری اور وہ کہنے پہ مجبور تھے کہ اگر مکہ میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے، مکہ میں اگر کوئی امانت دار ہے تو وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہے. یہ حضور نے اپنا کردار دیا کہ زندگی ہر طرح سے گزارنا ممکن ہے، صرف قوت ایمانی ہونی چاہیے. اور چوتھی اور آخری چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو چوتھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ صبر کی تلقین کرنی. یہ جو انسان کبھی کبھی عبادت سے دور ہوتا ہے، حلال سے دور ہوتا ہے، حسن خلق سے دور ہوتا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بے صبری ہوتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر بندہ بے صبر ہو جائے تو پھر اسے عبادت کی پرواہ بھی نہیں رہتی. بے صبر ہو جائے اسے اچھے اخلاق کی پرواہ نہیں رہتی. بے صبر ہو جائے اس کی زندگی میں پھر حسد بھی آتا ہے، اس کی زندگی میں پھر لالچ آتی ہے، اس کی زندگی میں تنگ نظری آتی ہے. یہ ساری چیزیں بے صبری سے جنم لیتی ہیں. ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے. کس چیز کا؟ صبر کا. اور آخری بات صبر کے حوالے سے دیکھیں، اللہ ہر ایک کے ساتھ، اللہ اس نے فرمایا کہ میں لوگوں کی شارک سے بھی قریب ہوں، ہے نا. لیکن اللہ نے چن کر یہ بات بھی کی ان اللہ مع الصابرین، یعنی ہر ایک کے ساتھ. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو مشکلات پر، پریشانیوں پر، تکالیف پر جو صبر کر لیتے ہیں، دین کے نام پہ جو صبر کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو صبر کر لیتے ہیں، اللہ ان کو الگ سے خوشخبری دے رہا ہے کہ اے صبر کرنے والوں، میری معیت تمہارے ساتھ اب خاص ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب خاص ہو گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک شخص آ کے برا بھلا کہہ رہا تھا. آپ سنتے رہے، مسکراتے رہے. ٹھیک ایک لمحہ آیا کہ آپ کی طبیعت میں
बेसब्री भी आई। तो आपने उसे जवाब देना चाहा तो हुजूर ने फरमाया जब तक तुम खामोश थे तुम्हारी तरफ से जवाब जिब्राइल दे रहे थे, और जब तुमने उसकी गालियों का उसके बुरा भला कहने का जवाब खुद देना चाहा अल्लाह ने जिब्राइल को वापस बुला लिया कि अब मेरा बंदा खुद फैसला कर रहा है, अब उसे करने दो। तो अल्लाह ने दो काम इनफिरादी बताए, ईमान और अमल सालेह, दो काम इज्तिमाई बताए, हक की तलकीन और सब्र की तलकीन। यानी खसारे से वो बचेगा जो चार काम इकट्ठे करेगा। चार काम अब हमने अपना एनालिसिस खुद लेना है कि पिछले 2021 में इन चार कामों में से हमारे अंदर कितने थे। क्या 2022 में हमने अपने आप को बदलने के लिए कुछ सोचा, कुछ जाना, कुछ समझा? अगर तो सोचा है तो नया साल मुबारक है हमारे लिए, और अगर उसी रफ्तार से चल रहे हैं तो उसी रफ्तार से तो जानवर भी चल रहे हैं। इंसान को अशरफ इसलिए कहा गया कि वो सोचता है, तदब्बर करता है, फिक्र करता है। नहीं करता तो जानवर भी नहीं करते। सोचना होगा कि 2021 में हमारी इबादत कितनी पूरी थी, हमने कितने हुकूक अदा किए, हमने लोगों को हक की राह कितनी दिखाई, हमने लोगों को सब्र की तलकीन कितनी की, हमने अपने ईमान को कितना संवारा, कितना निखारा, और 2022 में जो कमी रह गई थी उसको कैसे पूरा करना है। अगर तो ये चीज है तो फिर नया साल है, नहीं तो साल का सन जरूर बदला होगा, हमारे लिए वही पुराने चल रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा आना कबूल फरमाए और हमें इसको समझ कर हम सबको मुझ समेत इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।